ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں اور کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آتی ہے، ان کی پیروی کی بات آتی ہے، تو تب یہ سارے کے سارے نعرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، آپ کے یہ احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، اسی طرح اور دیگر احکامات جب انہیں بتلائے جاتے ہیں تو تب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار بندے ہیں، کوئی نہیں، اللہ معاف فرما۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا نقصان نہیں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے تمام کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن محبت کا معیار ہمیں پتہ نہیں۔ ہم صرف گستاخ کو قتل کر دینا ہی سمجھتے ہیں کہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر سب سے پہلی بات پیچھے چلنا ہے، احکامات کو ماننا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعامات بھی بتلا دیے۔ یحببکم اللہ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ تمہیں بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تم اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تم صرف دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بھی محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آج ہم سیرت پڑھتے ہیں انبیاء کرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے کھڑے رہا کرتے تھے رکوع و سجود میں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا، یاد کر لیا، تو وہ ہر رات کے اندر پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، 10 دن کے اندر، کہ روز کے 3 سپارے پڑھ دیا کرو۔ اور آج ہمارا کیا معیار ہے؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے والے ہیں؟ ایک صحابی پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہرے کے لیے کہا کہ پہرا کون دے گا تو 2 بھائیوں نے جو مواخاتی بھائی تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور پہلے بھائی نے کہا کہ میں کچھ رات کا حصہ سو لوں، تم پہلا حصہ جاگ لو۔ اور جب بھائی پہلے حصے میں جاگنے والا اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا
آج کا اگر دور ہوتا تو وہ بھائی اپنا موبائل لے کے بیٹھ جاتا اور پوری رات موبائل کے اندر صرف کر دیتا۔ آج ہمارا کیا معیار ہے؟ ہم پوری رات موبائل کے اندر تو گزار سکتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے یا قرآن کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں لگتا۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو سوچتا تھا، جب یہ ایسے واقعات سنتا تھا یا پڑھتا تھا تو دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کس طرح صحابہ اکرام ساری رات عبادت کرتے ہوں گے۔ ہم تو 2-4 نفل پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور ہمارے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، تھوڑی دیر سبق یاد کرتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے کہ چلے اب آرام کر لیں، سبق یاد ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے تو سبق کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا کیا معیار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا تھوڑا سا حصہ سوتے ہیں، باقی پوری رات ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو آج جب اس میڈیا کے دور میں آئے ہیں، جب اس سکرین والے موبائل کے دور میں آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ واقعہ ہی وہ جاگ لیتے ہوں گے جس طرح آج کل ہم موبائل کے اوپر 2-2 4-4 گھنٹے بغیر کسی پلک جھپکائے گزار لیتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ انہیں اگر گھنٹہ بھی موبائل دے دیا جائے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، نہ کھانے پینے کی نہ بھوک پیاس کی، وہ صرف موبائل کی طرف ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ ساری دنیا داری بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے دیگر انبیاء کرام نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہوں گے کہ وہ دنیا داری بھول جاتے ہوں گے۔ تو آج ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کھوکھلے دعوے چھوڑ دیں اور حقیقی دعووں کی طرف آئیں۔ اگر ہم نے صرف کھوکھلے ہی دعوے رکھنے ہیں تو خدا کی قسم یہ دعوے ہمیں قیامت کے دن فائدے مند نہ ہوں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی جماعت آئے گی جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے نشانات سے امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں یہ وضو کے اعضاء انشاءاللہ ہمارے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہماری امت کی خاصیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور سے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں، تو پھر اچانک سے فرشتے درمیان میں دیوار حائل کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے بتلائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر بدعات کو ایجاد کیا۔ آج ہم تو پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا بغیر ان سے کچھ پوچھے، انہیں موقع نہیں فراہم کیا جائے گا کہ تمہیں 3واں 7واں کل 40واں یا 20واں یہ کس نے کہا تھا کرو، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ جو بدعات ایجاد کرنے والے ہیں انہیں بدعتی ہونا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدعتی لوگوں کو جو دین کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی بلکہ اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے اندر بدعات ایجاد کرنی شروع کر دی۔ تو ہم پھر کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جو ہم دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرنے والے ہیں، دین کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں، اور جو ہمارے مولوی نے کہہ دیا، ہمارے رہبر نے کہہ دیا، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، ہم نے اس کی بات کو بلا چونچنا قبول کر لیا۔ کیا ہم انسان ہیں یا جانور ہیں کہ جو ہمارے مالک نے، ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے اوپر عمل کر لیں؟ ہم انسان ہیں۔ آج عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، خدا کی قسم انہیں وہ حقوق یاد نہیں آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، انہیں پردے کا حکم دیا ہے، بے حیائی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیوں ان عورتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتی
جو جاہلیت کے دور میں ہوا کرتی تھی، جن کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوا کرتی تھی۔ جاہلیت کا دور تو دور، آج ہم جس صدی کے اندر جی رہے ہیں، اس صدی کے لوگوں کو دیکھ لیں۔ عرب جن عورتوں کی یہ پیروی کرنا چاہتی ہیں، خدا کی قسم ان یورپی عورتوں کا حال جا کے پوچھیں۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں بیگ اٹھایا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور دفتر کے لیے دوڑ رہی ہوتی ہے۔ چاہے ان کا کوئی بھی حالت ہو، انہیں کام پہ جانا پڑتا ہے۔ ان کی مجبوری بن چکی ہے کہ اگر وہ کام کریں گی تو کھائیں گی۔ انہیں اپنے بچے کے والد کا نام تک معلوم نہیں ہوتا کہ اس بچے کا والد کون ہے۔ کہ یہ آزادی چاہتی ہیں ہماری عورتیں؟ اسلام نے عورت کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا والد اس کی نگہبانی کرے، اس کی تمام تعلیم کا، اس کے کھانے پینے کا، تمام اخراجات کا والد خیال رکھے۔ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو پھر اس کی باعزت طریقے سے شادی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے خاوند کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ خاوند اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ وہ ایک مہرانی بن جاتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ پھر بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ماں کا احترام کریں۔ اتنا تو ایک ملکہ کا احترام نہیں ہوتا جتنا مسلمان اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دیا کہ تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جنت کو حاصل کرنا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے بات مانو، اپنی ماں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ۔ تو یہ کہاں پر ہے کہ یورپی لوگوں کو ایسی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں؟ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک گوری عورت جو شاید غیر مسلم تھی، اپنے بچے کو مسجد کے اندر داخل کروانے کے لیے آئی۔ تو جب قاری صاحب نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے بچے کو یہاں پہ کیوں داخل کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان تو نہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہمسائے ان کے ہاں بچے جب ان کے پڑھ کے آتے ہیں مسجد سے تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جیسے وہ ان کی ماں نہیں بلکہ ملکہ ہو۔ تو میں انہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں کہ یہ کتنا ادب و احترام سے اپنی والدہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ اسی طرح پیش آئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں نے جیسے ہی جوان ہونا ہے، انہوں نے گھروں سے اڑ جانا ہے، چلے جانا ہے، اس کے بعد ہمارا حال تک انہوں نے نہیں پوچھنا۔ آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، اس دور کے اندر اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انعامات کے عطا فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تو ہمارے ساتھ مہربان ہے، کیا ہم خود اپنے ساتھ مہربان ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اپنے آپ سے کیجئے، اپنی جانوں سے کیجئے۔ اپنے جب اکیلا پن ہو تب خود سے پوچھئے کہ کیا ہم اپنے ساتھ مہربان ہیں، ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم زندگی کی چند سالوں کے لیے، زندگی کے چند ایام کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے لیے کیوں تیار کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں؟ آج جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھر چکی ہے۔ نمازی مسجد کے اندر جوق در جوق داخل ہو رہے ہوتے ہیں،
مغرب کی نماز لے لو، فجر کی نماز لے لو، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے نمازیوں کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے. پھر آخری عشرے کے اندر نمازیوں کی تعداد ایک دفعہ پھر سے بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو پھر نمازی ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. کیا ہم صرف رمضان کے مومن ہیں؟ کیا صرف ہم رمضان کے اوپر ایمان لائے ہیں؟ تو خدا کی قسم جو رمضان پر ایمان لانے والے ہیں وہ سن لو، رمضان چلا گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا ہے. اگر تمہارا ایمان رمضان پر تھا تو پھر تم اپنے ایمان سے دوبارہ سے انکار کر سکتے ہو، کیونکہ رمضان چلا گیا ہے. لیکن اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہو تو سن لو، میرا رب تب بھی زندہ تھا جب کوئی چیز زندہ نہیں تھی، میرا رب اب بھی زندہ ہے جب ہر چیز زندہ ہے، اور میرا رب تب بھی زندہ ہوگا جب کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی لیکن میرے رب کا چہرہ، میرے رب کی ذات باقی ہوگی. تو جو میرے رب کی عبادت کرنے والا ہے، اس رب کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو وہ اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کر لے اور سچے دل سے عہد کر لے کہ میں نے رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرنی ہے، میں نے رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. میں صرف اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، اور میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے. اور اگر کوئی رمضان کی عبادت کرنے والا تھا تو وہ پھر اپنے آپ کو رمضان کے لیے ہی تیار رکھے، کیونکہ پھر اسے صرف رمضان ہی فائدہ دے گا. اگر وہ رمضان کے علاوہ توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس کے روزے بھی اسے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ جب اس کے اعمال ہمیشگی والے نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ اعمال اچھے کرنے والا نہیں ہوگا، تو اگر وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور معزز سامعین جو سننے والے ہیں، یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. بڑے روب دبدبے والی شخصیت تھی، تمام لوگ ڈر گئے. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور قرآن کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تحقیق پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں. اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، اپنے ایمان سے انکار کر دیں گے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے. وہ رب ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. تو جو اس رب کی عبادت کرتا ہے وہ ایمان لے آئے. تو پھر یہ آیات سن کر صحابہ کرام کو ایسے لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی نازل ہوئی. تو اس لیے جو رمضان کی عبادت کرنے والے تھے وہ سن لیں کہ رمضان بھی گزر چکا ہے، اور جو رب کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی یہ سن لیں کہ رب زندہ ہے، قائم ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی عبادات کو مستقل بنائیں. جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو
اپنے سچے رب کی عبادت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔